الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، قابل عزت تکریم اہل سنت والجماعت کے ذمہ داران، قائد اہل سنت صدر اہل سنت حضرت علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب، حضرت مولانا شہید الرحمن فاروقی صاحب، محترم جناب قاری معاذ مدنی صاحب اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے حضور محاضر نوجوان دوستوں ساتھیوں، آج کی یہ خوبصورت تقریب تقسیم انعامات کے حوالے سے انعکاس پذیر ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کے ذمہ داران اور تمام ذمہ داران کو اس خوبصورت مجلس کے سجانے پر مبارکباد پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دوستوں کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، تفصیلی گفتگو تو صدر اہل سنت صاحب فرمائیں گے۔ میں اتنی بات عرض کروں گا کہ آپ اور ہم اس پرفتن دور میں جس کام مشن اور کاز پہ لگے ہوئے ہیں یہ بڑا اہم ہے۔ یہ آپ کی اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم دفاع صحابہ کے راستے پر گامزن ہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دفاع صحابہ کے لیے اور ہمارا ایک ایک عمل دفاع صحابہ کے لیے ہے، اور یقیناً اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان دفاع تو کر ہی رہا ہے۔ کوئی مکان کا دفاع کر رہا ہے، کوئی علاقے کا، کوئی شہر کا، کوئی بازار کا، کوئی مارکیٹ کا، کوئی پیر کا، کوئی اپنے رہنما کا دفاع کر رہا ہے، کوئی اپنے قائد کا دفاع کر رہا ہے، کوئی جماعت کا دفاع کر رہا ہے۔ 2 دن قبل یہاں کراچی میں ضمنی الیکشن ہو رہے تھے، آپ نے وہاں دیکھا کچھ لوگ اپنا جماعت کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان انہوں نے دے دی۔ یعنی دفاع کا یہ عمل ہر کوئی کر رہا ہے، مختلف انداز میں کر رہا ہے، لیکن آپ کی اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم گھر کا نہیں، علاقے کا نہیں، شہر کا نہیں، پیر کا نہیں، مؤلف مصنف کا نہیں، ہم دفاع کر رہے ہیں تو صدیق اکبر کا کر رہے ہیں، ہم دفاع کر رہے ہیں تو فاروق اعظم عثمان غنی علی المرتضیٰ کا دفاع کر رہے ہیں۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں دفاع صحابہ کے لیے چنا ہے، اور صحابہ کا دفاع اس لیے کر رہے ہیں۔ آج کوئی پیر کا دفاع کرتا ہے تو ان کی پیر کی صداقت، دیانت، امانت کو قرآن نے بیان نہیں کیا۔ کوئی عالم کا دفاع کرتا ہے، اپنے قائد کا دفاع کرتا ہے، لیکن اس کے قائد کی صداقت، عدالت، شرافت کو قرآن نے بیان نہیں کیا۔ بلکہ ہم جن کا دفاع کر رہے ہیں یہ وہ شخصیات ہیں جن کا دفاع، جن کی عظمت کو، صداقت کو، عدالت کو، شرافت کو، نمازوں کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، بدر میں جانے کو، احد میں جانے کو اور لڑائی کرنے کو، ایک ایک عمل کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر اپنے پیر کا دفاع یہ تمہارا حق ہے تو جن کی صداقت کو رب نے بیان کیا ہے ان کا دفاع ہماری عبادت ہے۔ اور اگر پوچھا جائے کسی سے کہ آپ اپنے محتمم صاحب کا، قائد کا، عالم کا، پیر کا
دفاع کیوں کرتے ہیں؟ تو آگے سے جواب ملتا ہے، قائد کا نقصان ہوگا تو جماعت کا نقصان ہوگا۔ کہتے ہیں محتمم کا نقصان یہ ادارے کا نقصان ہوگا۔ اگر ہم اپنے پیر کا دفاع نہیں کریں گے، پیر کا نقصان ہوگا تو خانقاہ کا نقصان ہوگا۔ دکان کا دفاع نہیں کریں گے تو مال کا نقصان ہوگا۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ صحابہ کا دفاع نہیں ہوگا تو پھر دین محفوظ نہیں ہوگا۔ ہم اصحاب رسول کا دفاع اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ دین محفوظ ہو۔ پورا دین رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ نماز پہنچانے والے کون؟ روزہ، زکوٰۃ، حج کے مسائل بتانے والے کون؟ تبلیغ و جہاد بتانے والے کون؟ بدر، احد، خندق بتانے والے کون؟ نبی کا ایک ایک عمل محفوظ کر کے امت کو دینے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ جب پورا دین نبی سے لے کر امت تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، اگر خدا نخواستہ صحابہ کی ذات مجروح ہوگی، صداقت مجروح ہوگی، دیانت مجروح ہوگی، امانت داری مجروح ہو جائے گی، پھر انہوں نے جو دین ہم تک پہنچایا یہ دین مجروح ہو جائے گا، کلمہ مجروح ہوگا، نماز مجروح ہوگی، روزہ اور زکوٰۃ، دیگر مسائل، تمام احکام مجروح ہوں گے۔ اس لیے صحابہ کرام کا دفاع یہ پورا دین کا دفاع ہے، یہ قرآن کا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا اور حج کا دفاع ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب، ہم بڑے خوش نصیب۔ میرے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، ہر آدمی کو اس کے پیچھے چلایا جائے گا جس کو دنیا میں جس کے ساتھ محبت ہوگی۔ تو منظر یہ ہوگا، کوئی بلاول کا نعرہ لگائے، کوئی زرداری کا نعرہ لگائے، کوئی عمران کا نعرہ لگائے، کسی کو عمران سے، کسی کو زرداری سے، کسی کو شہباز شریف سے، کسی کو نواز شریف سے محبت ہے، ان کے نعرے بلند کرتا ہے، اور ہمیں صحابہ سے محبت ہے، ہم صحابہ کی عظمت کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کہا جائے گا آپ کو زرداری سے بڑی محبت تھی، چلو زرداری کے پیچھے چلو۔ کسی سے کہا جائے گا عمران کے پیچھے چلو، میری اور آپ کی باری آئے گی انشاءاللہ۔ کہا جائے گا اس پرفتن دور میں جب صحابہ کا نام لینا مشکل تھا، یہ صرف صحابہ کا نام نہیں لیتے تھے، دنیا میں ان کو صحابہ والے کہا کرتے تھے، اس لیے ان کو صحابہ سے محبت تھی۔ تو انشاءاللہ کہا جائے گا چلو ان کو صدیق اکبر کے پیچھے چلایا جائے۔ ہمارے پاس اور کوئی عمل نہیں ہے، صحابہ کرام کی یہ نسبت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس نسبت پر ہمیں قائم رکھے، دائم رکھے، استقامت ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمیں اصحاب رسول کی عظمت کے لیے کٹ مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے ذل صدر حضرت مولانا شکیل الرحمن فاروقی صاحب، محترم جناب قاری معاذ صاحب اور اس کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علیہ۔